أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وصلى الله على النبي الكريم. سورة السجدہ. سورہ روم کے بعد سورہ لقمان کے بعد اس سورت کا تعارف ہے الربوبیت الالہیہ. سورہ لقمان میں الرحمت الالہیہ اور سورہ روم میں النصرت الالہیہ تھی. یعنی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی. یہ سمجھ لینا کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے. اپنے رب کی رحمتوں سے کبھی خالی نہیں رہو گے. تو الربوبیت الالہیہ جب یہ صورت ہے تو اس صورت کے اندر کچھ ایسے خواص ذکر ہیں جو اللہ کی ربوبیت پر دال ہوں گے. اللہ نے بندوں کو اس صورت میں اپنی ربوبیت سمجھائی کہ رب کون ہوتا ہے، رب کیا ہوتا ہے. اپنے اللہ کی شان، اپنے رب کی شان وہ سمجھو. اسی لیے اب اس صورت کے اندر جنوں اور انسانوں دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے. دونوں کی طرف یہی قرآن کتاب بن کر آئی. اس لیے اس صورت کا دعویٰ یوں بنے گا کتاب رب العالمین الی الجنۃ والناس اجمعین، کہ رب العالمین کی کتاب یعنی کوئی کسی کی طرف جس طرح خط بھیجتا ہے، رب العالمین اپنی ربوبیت کا خط، اپنی ربوبیت کی کتاب جنوں اور انسانوں کی طرف کیسے بھیجتے ہیں، یہ صورت پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے فرمایا کہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے. یہ ذرا دیکھ لو، اس میں رب کی ربوبیت کے تذکرے ہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. ام یقولون افترا، ہمارے پیغمبر کے ذمہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہوگا. نہیں، بل هو الحق من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ چیز ہے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو اصلیت بتا کر غلطیوں اور نافرمانیوں سے ڈرائیں کہ دیکھو رب کون ہے اور تم کہاں جا رہے ہو. اسی لیے اب دلائل کا انداز بھی اس طریقے سے رکھا کہ اللہ کی ربوبیت واضح ہو رہی ہے. دیکھو زمین و آسمانوں کو بنایا اور اس کے درمیان بہت کچھ رکھا. یہ 6 دنوں کی مقدار میں جو اللہ کن کا مالک ہے وہ 6 دنوں کی مقدار میں کچھ چیز بنا رہا ہے، تو اس میں بھی بندوں کا فائدہ ہے. یہ بھی اس کی رب کی ربوبیت کے ہی آشکار واضح نشانات ہیں کہ آخر 6 دنوں کی مقداریں اللہ نے بنائیں. پھر اللہ نے ان مقداروں کو زمین پر نافذ کیا. پھر اللہ نے آسمانوں کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا. بلندی کے اندر کتنے کچھ چیزیں ہیں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے تخت حکومت پر بھی خود غلبہ حاصل کیا. استوا غلبے کا معنی دیتا ہے. جب علا آ جائے تو تخت حکومت بھی اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کیا. جب اللہ سے پہلے کچھ نہیں، جب بعد میں کچھ نہیں، جب تمہارا اور کوئی نہیں، تو ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے کوئی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں نہ مدد کرنے والا نہ کوئی ایسا سفارشی جس سے اللہ مجبور ہو جائیں. افلا تتذکرون، سوچتے نہیں ہو کہ اتنی بڑی خلقتوں کا اکیلا مالک اللہ جس نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، اب اس کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ پھر اللہ نے اتنا نہیں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون،
اگر تم 6 دنوں کی مقدار کا سوچ رہے ہو تو اللہ نے زمین و آسمان اور پھر زمین سے اوپر آسمان تک چڑھنے والے امور، اللہ نے یہ جو ترتیب اور اندازہ لگایا، یہ گویا سب کچھ ایک دن میں ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دن ایسا ہے جس طرح تم اس کو 1000 سال سمجھو۔ یہ اللہ کے سامنے 6 دنوں کی مقدار اگر 6000 سال، الف سنت، اگر ایک دن 1000 سال بنے تو یہ 6 دن 6000 سال بنتے ہیں۔ تو 6000 سالوں میں اگر اللہ نے یہ سارا نظام لگا دیا ہے، این ممکن ہے کہ زمین کی زندگی ہی اتنی ہو، واللہ علم بحقیقت الحال۔ یہ اللہ کریم سب کچھ کام کر سکتے ہیں 6 دنوں کی مقدار میں 6000 سال والے کام۔ یہ اللہ تو قادر ہے۔ اور یہ اللہ نے کیوں کیا؟ ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ غیب جاننے والے ہیں، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے دماغ کی اتنی طاقت ہے۔ اللہ سارے سامنے اور چھپی چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ العزیز، اتنے غالب اور زبردست ہیں کہ اللہ سے زیادہ غالب کوئی نہیں۔ الرحیم، اللہ ہی پھر اس غلبے کے باوجود خصوصی رحمتیں دینے والے ہیں۔ یعنی جب اس صورت کے ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے اللہ کی اپنی ربوبیت واضح نظر آ رہی ہوگی، اور جو اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس صورت کو پڑھیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز میں اسپیشل اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک سورۃ الدہر کی اور ایک اس کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ سورۃ الدہر میں بھی انسان کے اول و آخر کا ذکر ہے۔ اور اس صورت میں پھر یوں بھی فرمایا کہ ابھی تمہیں ہم سمجھا رہے ہیں اور اپنی ربوبیت کے تذکرے دکھا اور بتا رہے ہیں، جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب مجرمین اپنے سر نیچے کر کے کھڑے ہوں گے اور بار بار کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں پتہ چل گیا حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اعتبار کیا، آنکھوں سے بھی بڑی سچائی ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی، ایک نبی بھیجا تھا جو تمہاری آنکھوں سے بھی بڑے سچے تھے، تمہارے پاس قرآن بھیجا تھا۔ آنکھوں کے اوپر اعتبار کر رہے ہو، قرآن پر اعتبار نہیں کر رہے ہو، سمجھو تم آنکھوں سے کئی گنا بڑی صداقت کو دیکھ رہے ہو۔ اس وقت تو کہیں گے اللہ دیکھ لیا، سن لیا، ایک دفعہ لوٹا دیں، ہم اچھے کام کریں گے، اب ہمیں یقین ہو رہا ہے۔ تو کہا ابھی سے اچھے کام کر لو۔ راتوں کو جاگنا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ بھی اس لیے ہو کہ ایک اللہ واحد لا شریک لہ کی عبادت دنیا کی چیزوں سے الگ ہو کر میں کر رہا ہوں۔ پھر ان کے اندر جو مومن ہیں، پھر ان زمین کے اندر جو فاسق ہیں، کبھی ہم اس کو ایک جیسا نہیں بنائیں گے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیونکہ مومن ہے وہ اپنے رب کی ربوبیت کو کامل مانتا ہے، اور جو فاسق ہے وہ اپنے رب کی ربوبیت کے ساتھ چیلنج دیتا ہے، اٹکا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم نے ایک کتاب دی تھی یہی سمجھانے کے لیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے رہنمائی بھیجی تھی، ایک غلام قوم تھی، انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ اصل رب کسے کہتے ہیں، فرعون ہی اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا، نعوذ باللہ۔ پھر جب ہم نے کتاب بھیجی ان کو رب کے اصل ربوبیت کے تذکرے سنائی۔ لہذا دنیا والوں، رب وہ ہوتا ہے جو بندوں کی تربیت کرتا ہے۔ جب تم بگڑ جاتے ہو نا زمین پر تو تمہیں سیدھا کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سزائیں بھی اسی لیے آتی ہیں کہ رب کی ربوبیت کی طرف واپس پلٹ آؤ، تمہاری تربیت ہوئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اسی لیے عذاب ادنا، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں عذاب اکبر سے پہلے تاکہ لوٹ آئیں۔
لہذا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اپنے اللہ کی آیتیں جو تمہیں پڑھ کر سنا رہی ہیں ان کی طرف توجہ کرنا، ورنہ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، کہ جس کو رب کی آیات کے ذریعے واعظ کیے جا رہا ہو پھر اس سے اعراض کرے، یہ تو مجرم ہے، مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ پھر ایک ایسا بھی فیصلے والا دن آنے والا ہے کہ اس دن کسی کی معذرت کام نہیں کرے گی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ فیصلے والا دن کب ہوگا؟ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، جس دن فیصلے والا دن آئے گا، اب وہ دن قیامت بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب والا دن بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے زندگی کے چراغ گل ہونے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جب آئے گا کسی کو اس کا ایمان فائدہ تو نہیں دے جائے گا، کسی کو مہلت تو نہیں ملے گی۔ اب کتنی خوبصورت زندگی میں ہو، کتنے اچھے تمہارے سانس آ جا رہے ہیں، ان لمحات کو اتنا قیمتی سمجھنا کہ اپنے رب کی ربوبیت اور اس کی ربوبیت کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو چاہتے ہیں، اس کو پورا کرنا۔ تو یہ صورت اتنے پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت کے تذکرے چھیڑے، کیونکہ اگر اللہ کی خصوصی رحمت جو پچھلی صورت میں گزر چکا ہے، جس کا ذکر سورہ لقمان میں، خصوصی رحمت لینا چاہتے ہو تو اپنے رب کے ربوبیت کی طرف آ جاؤ، وما علینا الا البلاغ۔